آج حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ اس وقت پورا گاؤں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ گاؤں میں لوگ سرے شام ہی کھانا کھا کر سو جانے کے عادی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب آدھے سے زیادہ گاؤں نیند کے مزے لے رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بس اکا دکا کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب مکین اپنے بستروں میں دبکے سو چکے تھے کہ اچانک فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ سب لوگ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر فضا میں اڑنے لگے۔ سب لوگ ہی پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی مصیبت اچانک سے گاؤں پر نازل ہو گئی ہے۔ نور جو کمرے میں لیٹی ہوئی تھی فوراً ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ایسی آوازوں سے بہت خوفزدہ ہوتی تھی۔ اس کے دل میں پہلے ہی خوف بسا ہوا تھا اور اس شور نے پرانے زخم پھر سے ہرے کر دیے۔ وہ واقعات جنہوں نے اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا تھا، جنہیں وہ لاکھ بھولنے کی کوشش کرتی مگر بھول نہ پاتی، وہ ایک بار اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگے۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی، اپنے ڈر خوف کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ وہ تو اپنے کسی جذبے کا کسی کے سامنے اظہار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں تو اسے سانس لینے کی بھی اجازت لینا پڑتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس بات کو بھی نور کا جرم بنا کر اسے سزا سنا دی جاتی، اور وہ نازک اندام لڑکی اس سزا کو سہنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ اتنے میں گل بی بی اور اصغر حسین باہر نکلے۔ ہمیشہ کی طرح ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ اب وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف جا رہے تھے تاکہ معلوم کریں کہ کیا ہوا ہے۔ کیا کسی دشمن نے حویلی پر حملہ کر دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ نور بی بی مسلسل سوچوں میں گڑی ہوئی تھی۔ وہ عام عورتوں سے بہت زیادہ مختلف تھی، بہت جیدار اور بہادر۔ ایسے خطروں کا وہ مردانہ وار مقابلہ کر سکتی تھی، مگر جیسا انہوں نے سوچا سب اس کے الٹ ہوا۔ ان کا ڈر خوشی میں تبدیل ہو گیا جب اچانک ایک زوردار قہقہ فضا میں گونجا، ساتھ ہی ایک بھاری بھرگم آواز سنائی دی، سرپرائز! یہ زین شاہ تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں گولی چلا کر اپنی آمد کا اعلان کرتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھے، جس سے وہ دوسروں کا دل دہرانے کے لیے فائر کر رہا تھا۔ جانے اتنا شدت پسند کیا تھا، دوسروں کو ڈرا کر ہی خوش ہوتا۔ اس نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی ماں کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی ماں نے محبت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے اسے ڈانٹا، تم ہمیشہ ہی مجھے ڈرا دیتے ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے گھر میں آنے کا؟ اپنے آنے کی اطلاع تو دے دیا کرو تاکہ میں تمہارے لیے کوئی تیاری کر سکوں، تمہاری پسند کا کھانا بنا سکوں۔ اتنے دن کے بعد آتے اور وہ بھی اس طرح کہ میرا دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ وہ اس سے پیار کرتے ہوئے شکوہ کر گئے۔ زین شاہ ہنستے ہوئے بولا، ماں، گاؤں والوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ زین شاہ اپنے گھر آ گیا ہے، اور رہی بات کھانے کی تیاری کی تو کھانا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھا چکا ہوں، بس مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، اگر وہ مل جائے تو۔ بی جان نے اسے مزید سینے سے لگا لیا، روتے ہوئے کہنے لگی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اچانک یوں آؤ گے اور مجھے حیران کر دو گے۔ آج تمہاری بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، تم سے ملنے کو، تمہیں دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا بیٹا جو تم آج آ گئے۔ اپنی ماں کو اس طرح سے مت تڑپایا کرو، تمہارے بغیر اب رہا نہیں جاتا، بلکہ اب تم حویلی میں ہی رکنے کی تیاری کرو۔ میں کوئی بندوبست کرتی ہوں تمہارا حویلی میں مستقل رہنے کا، تمہاری شادی کر دیتی ہوں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر۔ ماں نہ صحیح، بیوی کی یاد تو تمہیں کھینچ لایا کرے گی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، آج بھی مجھے ماں کی یاد ہی حویلی میں کھینچ کر لائی ہے۔ میری بیوی ابھی آئی نہیں اور آپ ابھی سے اس سے خائف ہونے لگی ہیں۔ وہ ماں کو چھیڑنے لگا تو وہ بات بدل کر بولی، چلو بتاؤ، آج اچانک سے تمہارا کیسے ارادہ بن گیا واپس آنے کا؟ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ واپس آؤ، مگر تم ہمیشہ ہی مجھے ٹال رہے تھے۔ حویلی میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، تم کیا جانو تمہاری مجھے کتنی کمی محسوس ہوئی ہے۔ زین شاہ کے لب مسکرائے، کہنے لگا، بس دیکھ لو، اب میں آ گیا ہوں۔ مجھے چچا کی بہت یاد آ رہی تھی،
جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد میں زیادہ دن تک گھر سے باہر کیسے رہ سکتا تھا؟ آپ کیا جانیں کہ میرے لیے بھی اس حادثے کے بعد گھر سے باہر رہنا ممکن نہیں تھا، مگر مصروفیات اور ذمہ داریوں نے مجھے سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں دی، تو میں گھر کیسے آ سکتا تھا؟ یہ سن کر اصغر حسین بھی آگے بڑھا اور زین شاہ کو گلے لگا لیا۔ ماحول میں ایک الگ سی سنجیدگی تھی۔ بس کیا بتاؤں بیٹا، میرا تو زندہ رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ جس کا جوان بیٹا اس سے بچھڑ جائے، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ بات تم اچھے سے سمجھ سکتے ہو۔ اتنے میں گل بی بی نے نوکروں کو جگا دیا، انہیں حکم دیا کہ میرے بیٹے کے لیے چائے پانی کا فوری انتظام کرو، کھانا وہ کھا چکا ہے، چائے کے ساتھ ہی ہلکا سا کچھ بنا لو، نور تک بھی حکم پہنچا دو۔ وہ بے دلی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئیں۔ کیسی زندگی ہے، رات کو بھی سکون نہیں، پورا دن وہ گدھوں کی طرح آج گھر میں کام کرتی رہی تھی۔ بی جان کو نہ جانے اس سے کیا پرخاش تھی کہ نوکروں سے زیادہ اس سے ہی کام کرواتی، پھر بھی تسلی نہ ہوتی، بلکہ بی جان کیا حویلی کی ساری عورتیں ہی اس کے ساتھ نوکروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتی تھیں۔ ابھی بھی وہ آنسو پونچھتے ہوئے رسوائی گھر کی طرف چل پڑی۔ زین شاہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے باتیں کرنے لگا۔ تبھی ایک دبے دبے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک لڑکی جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت ہی زیادہ بیزار تھی، چہرے پر بھی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے اور اسی دوپٹے کو سلیقے سے اپنے وجود پر پھیلائے ہوئے تھی۔ بال پونی کی قید میں جکڑے ہوئے تھے، مگر پھر بھی کچھ لٹیں چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ نیند سے اٹھ کر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی نظر آ رہی تھی۔ نیند کی کمی اور تھکن کی وجہ سے اسے اپنے حلیوں کو سنوارنے کا خیال ہی نہیں آیا، اور ویسے بھی جب سے اس حویلی میں آئی تھی خود کو سنوارنا تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ یہ بات الگ کہ اس اجڑے ہوئے حلیے میں وہ کسی اپسرا سے کم نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا گورا رنگ، روئی جیسے نرم نرم گال اور ہرنی جیسی آنکھیں دیکھ کر زین شاہ پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر نور کے چہرے کی طرف اٹھی تھی، پھر وہیں پر جم کر رہ گئی۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹانا زین شاہ کے لیے دشوار ہونے لگا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا یہ لڑکی کون ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ کچھ بولنے سے بھی قاصر ہونے لگا۔ گل بی بی نے فوراً اپنے بیٹے کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا سخت طبیعت کا مالک ہے، اگر اسے کچھ کہا تو غصہ کر جائے گا۔ ویسے بھی آج وہ کئی مہینوں بعد گھر آیا تھا، اگر ان کا بس چلتا تو اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ہر جائز و ناجائز چیز کو بھی قبول کر لیتی۔ وہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ اس کے لیے ہر جائز و ناجائز چیز کو بھی قبول کر لیتی۔ وہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی تھی کہ وہ اس کے لیے حرام کو بھی حلال قرار دے دیتی۔ اس وقت بھی وہ اس منظر سے نظریں چرا گئیں جس نے ان کے خوف کو گہلا دیا تھا۔ غصے بھری نظر سے انہوں نے نور کی طرف دیکھا، جو ان سے بے نیاز برتنوں کو ٹیبل پر لگانے میں مصروف تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے زین شاہ کی نظریں نور پر جمی رہیں، اور یہ لمحہ نور کے لیے جیسے ایک صدی کے برابر ہو گیا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے چائے رکھ کر وہاں سے نکل گئیں۔ کون ہے یہ شخص؟ اس کی آنکھیں کتنی عجیب ہیں، اور یہ اتنی عجیب انداز میں مجھے گھور کیوں رہا ہے؟ پہلے وہ ایک تھا جس سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اور اب یہ دوسرا بھی آ گیا۔ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آنے والا وقت مجھے کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ وہاں سے واپس چلی گئیں۔ زین کی نظروں نے اس کا وہاں جاتے تک تعاقب کیا۔ اماں، یہ لڑکی کون تھی؟ آج سے پہلے میں نے اس حویلی میں نہیں دیکھی۔ اس نے اپنے لہجے کو سرسری بنانے کی کوشش کی، مگر گل بی بی، جنہیں زین کا انداز کھٹک رہا تھا، اب وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ گل بی بی نے فوراً غصے میں کہا، بیٹا یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، نوکرانی ہے، ابھی جا کر اس کی خبر لیتی ہوں، بہت سست ہو گئی ہے، منٹوں کا کام گھنٹوں میں کرتی ہے، اس سے نکال کے میں کوئی اور نوکرانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ گل بی بی اپنے بیٹے کی نظروں میں جو جذبات دیکھ رہی تھیں ان کا غصہ نور پر نکال رہی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ اسے جان سے مار دیتی۔ نور جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی یہ ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ کبھی وہ اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، اور آج یہ عورت اسے نوکرانی کہہ رہی تھی، اس حویلی کی ملازمہ بنا دیا۔ نصیب اسے کس موڑ پر لے کر آ گئے۔
وہ تو رانی بنانے کے لائق تھی، کہاں نوکرانی بن گئی، کہاں تو وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی اور کہاں اب اس کے کپڑے تک پھٹے ہوئے تھے، اور اس کا حال ایسا ہو چکا تھا کہ وہ خود کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ نور کا رخ اس چھوٹے سے اندھیرے نما سٹور کی جانب تھا جو اس کا ٹھکانہ تھی۔ جب وہ اب اس کوٹھڑی نما کمرے میں آئی تو ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے وہ دن بھی یاد آنے لگا تھا جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی، بے رحمی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں پر گل بی بی نے اسے حقارت سے پھینکا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی بے وقت چیز ہو، کسی بے جان حقیر کمتر چیز کی طرح وہ اس فالتو کاٹ کباڑ والے کمرے میں پھینک دی گئی۔ پہلی بار جب وہ اس حویلی میں داخل ہوئی تھی اسے اس بے رحمانہ رسم کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ اس کی زندگی ایک پل میں بدل گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ونی کی رسم کیا ہوتی ہے، اور جو لڑکی اس رسم کی بھینٹ چڑھتی ہے اس کی زندگی کیسے ہوتی، کیسے طوفانوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب وہ خود اس زندگی کی بھینٹ چڑھی تو اپنے جیسی لڑکیوں کی تکلیف کا شدت سے اندازہ ہونے لگا، جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزاور قرار دی جاتی، کسی دوسرے کی گناہ کی سزا بھگتنے پر مجبور ہوتی۔ اس کے ماں باپ اتنے امیر تو نہیں تھے، مگر یہ ضرور تھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں وہ شہزادیوں کی طرح رہتی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا، بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی جاتی۔ اس کی خواہشیں تھی بھی کتنی، عید پر رنگ برنگے کپڑے پہننے، مہندی لگانے اور چوڑیوں کا اسے شوق تھا۔ اس کی ماں ہر عید پر اس کے لیے یہ سارے اہتمام کرتی، ذرا سی بات اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی تھی۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی اسے احساس ہوا کہ وہ بہت خاص ہے۔ اس بات کا احساس دلانے کے لیے اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں کافی تھیں جو اٹھتے بیٹھتے اسے بتاتیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بالکل کسی دوشیزہ کی مانند، اتنی حسین کہ اسے بیاہنے کے لیے کوئی شہزادہ ہی آئے گا، اور وہ بھی اپنی آنکھوں میں کسی شہزادے کا ہی خواب سجا کر آنے والی خوبصورت سنہری پلوں میں کھو کر رہ جاتی۔ اس کا بڑا بھائی اکثر اپنے ماں باپ کو جب نور سے لاڈ پیار کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کے تیور بگڑ جاتے۔ یوں بھی وہ ایک لاابالی سا اور قدرے سخت مزاج انسان تھا۔ اسے ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا، وہ کہتا اسے کل اگلے گھر بھی جانا ہے، آپ لوگوں نے اسے سر پر چڑھا دیا، اتنے زیادہ اس کے لاڈ اٹھاتے ہیں، نہ جانے اگلے گھر میں جا کر یہ کیسے رہے گی، اسے سخت رویے سہنے کی عادت نہیں ہے، یہ کیسے زندگی گزارے گی۔ تب نور اس کی باتوں پر سہم کر رہ جاتی، سوچتی کہ اگر اسے کسی سخت مزاج انسان کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی تو وہ کیا کرے گی، وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ اور پھر ایک دن جمال خان نے وہ کام کیا جو ان سب کو جھنجھوڑ کے رکھ گیا۔ جمال خان نے اصغر حسین شاہ کے چھوٹے بیٹے عباس شاہ کا قتل کر دیا۔ یہ قتل کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس بارے میں تو جمال شاہ کا یہی کہنا تھا کہ عباس شاہ نے ایک لڑکی کے ساتھ درندگی کرنے کی کوشش کی، میں نے غصے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعد میں جمال خان کو گھر سے بھگا دیا۔ ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے، رو رو کر بے حال تھے کہ اب وہ کیا کریں گے، اپنے بیٹے کو کیسے بچائیں۔ اور پھر وہ نازوں پلی بیٹی جس نے کبھی کسی کی اونچی آواز تک نہیں سنی تھی، اسے ونی میں اصغر حسین کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ جب پنچایت میں اصغر حسین کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ وہ نور کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے بھائی کو اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دے تو اس کی تو رال ٹپکنے لگی۔ 18 سالہ خوبصورت دوشیزہ اسے مل رہی تھی، وہ بھلا انکار کیوں کرتا۔ نور کے ماں باپ پر احسان جتاتے ہوئے اس نے نور کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی بھر لی اور جمال خان کو بھی قتل معاف کر دیا۔ اور پھر جب نور کو پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ ونی کی گئی ہے تو اس کا دھاڑے مار مار کر رونے کو دل چاہنے لگا۔ اگر نور کے ساتھ یہی سب کرنا تھا، اسے زندگی کا اتنا بھیانک رخ دکھانا تھا، تو پھر اتنا لاڈ پیار دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اسے شروع سے ہی سخت رویوں کا عادی بنایا جاتا۔ اسے بتایا گیا کہ اب وہ نکاح کرے گی، ایک ایسا نکاح جو اس کی مرضی کے بغیر بس ایک رسم کے طور پر کیا جا رہا تھا۔ اس کا نکاح تقریباً 35 سال بڑے شخص سے کروا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوئی، فرحانہ جو اس شخص کی بیوی تھیں سب کچھ سمجھ گئیں۔ وہ اس رسم کے تقاضوں سے خوب واقف تھیں، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ایک نوجوان لڑکی کو نکاح کر کے لے آیا ہے تو وہ فوراً چیخ پڑی، تم اپنے بیٹے کے دشمن کو سزا دینے گئے تھے، اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام لینے گئے تھے، مگر اس کی بہن کو بیاہ کر اپنی عزت بنا کر اس حویلی میں لے کر آ گئے۔
کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو تم؟ اپنے بیٹے کی قاتل کی بہن سے تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میں اس لڑکی کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر یہ سامنے رہی تو میں اسے قتل کر دوں گی، اسے جان سے مار دوں گی۔ اس لڑکی کو حویلی سے باہر نکالو۔ اصغر حسین جو دل ہی دل میں بہت خوش تھا، اب فرحانہ بیگم کے انداز پر پریشان ہو کر رہ گیا۔ میری بات سنو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم اس لڑکی پر اپنا سارا غصہ نکال سکتی ہو، اس سے اس کے بھائی کے کیے کا انتقام لے سکتی ہو۔ میں اسے اپنی بیوی بنا کر نہیں بلکہ تمہاری ملازمہ بنا کر لایا ہوں تاکہ تم اپنا سارا غصہ اس لڑکی پر اتار دو۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا، مگر وہ بھی فرحانہ بیگم تھی۔ اپنے شوہر کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی ہوس اسے صاف نظر آ گئی تھی۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا شوہر کس کماش کا انسان ہے۔ وہ تو حویلی کی ملازموں پر بھی ہاتھ صاف کرنے سے دریغ نہ کرتا، اور یہ تو اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں آئی ہوئی شرعی بیوی۔ وہ اسے بھلا کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ مگر وہ بھی فرحانہ بیگم تھی، جانتی تھی کہ کون سا داؤ کب چلانا ہے۔ وہ کسی صورت بھی اپنے شوہر کو دوسری بیوی رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ یہ نکاح ابھی ختم کرو، میرے جوان بیٹے کی قسم، اگر تم نے اسے ابھی طلاق نہ دی تو میں یا تو گھر چھوڑ دوں گی، اپنی جان لے لوں گی۔ نور تو ان ساری باتوں سے سہم کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنا مستقبل سوچ کر خوف آنے لگا کہ وہ اتنی نفرت کیسے سہ پائے گی، یہ عورت تو اسے جان سے مار دے گی۔ وہ اپنی جگہ پر سمٹنے لگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ یہاں سے بھاگ جاتی، مگر رخصت کرتے وقت ماں نے کان میں یہی سرگوشی کی کہ اس گھر سے تمہاری لاش ہی آ سکتی ہے، تم اب اس گھر سے زندہ واپس نکل کر نہیں آ سکتی۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارے باپ بھائی کے سر سلامت رہیں تو تمہیں یہ قربانی اپنے باپ بھائی کے لیے دینی ہوگی، اور ہر لڑکی یہ قربانی دیتی ہے۔ ماں یہ بات کرتے ہوئے نہ جانے کیوں بھول گئی کہ نور ایک جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی بے جان مورت نہیں۔ حویلی کے سارے افراد اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ فرحانہ بیگم نے غصے میں آ کر اپنے شوہر کے ہاتھ سے بندوق چھین لی اور اپنی کن پٹی پر رکھ کر دھاڑی، اگر تم نے ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق نہ دی تو میں خود کو گولی مار لوں گی۔ ابھی کے ابھی 3 الفاظ اپنی زبان سے ادا کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اگر تمہاری زبان سے 3 الفاظ نہیں نکلے تو اس بندوق سے 3 گولیاں ضرور نکلیں گی جو میری کن پٹی کے آر پار ہو جائیں گی۔ فرحانہ بیگم جو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، کئی مربع زمینوں کی مالک تھی، وہ زمینیں اب اصغر حسین کے تصرف میں تھیں۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو فرحانہ بیگم کے بھائی اصغر حسین کو کسی صورت بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ اصغر حسین بے بس ہو گیا۔ آخر کار اس نے مجبوری میں اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر اس لڑکی کو وہی طلاق دے دی۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں پہلے ہی آنسو تھے، ایک اور دھچکا سہ لیتی، اس کے لب کپ کپاتے اور وہ آہستہ سے کہتی، مجھ پر ایک اور داغ لگ گیا ہے، میں اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی اور اب اس حویلی میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ پتہ نہیں وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو ونی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو سکتا ہے۔ کاش وہ مجھے مار ہی دیتے، اس ذلت سے تو موت بہتر تھی۔ طلاق کے بعد گل بی بی نے اس لڑکی کو اس کا ٹھکانہ دکھایا تھا، یہیں پڑی رہو اور صبح سے گھر کے کاموں میں لگ جانا۔ تم اب اس گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہو گی، گھر کے سارے کام کاج تم کرو گی، کام کر کے فوراً سے اس کمرے میں آ جانا۔ حویلی کے کسی بھی مرد کو اپنے حسن اور جوانی سے قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں بلا وجہ حویلی میں یہاں وہاں دندناتے ہوئے نہ دیکھوں۔ بغیر کام کے اگر تم مجھے کمرے سے باہر نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ گرائی تھی، پھر اس کے بالوں کو جھٹک کر پکڑا اور سرد لہجے میں بولی، مجھے کسی قسم کی شکایت نہ ملے، جو کچھ بھی کہا ہے اسے اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو۔ مجھے ایک بات بار بار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اسی رات جب وہ تھکن اور دکھ سے چور ہو کر بستر پر گری تھی تب دروازے پر دستک ہوئی، بلکہ نہیں، یہ دستک نہیں تھی، دروازہ پیٹا جا رہا تھا اور باہر موجود شخص کے انداز میں بہت شدت نظر آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا اگر نور نے دروازہ نہ کھولا تو وہ دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ کون ہے باہر؟ نور کے منہ سے ڈرتی ڈرتی آواز نکلی، دروازہ کھولو۔ وہی شخص تھا جس سے اس کا زبردستی نکاح کیا گیا تھا۔ نور نے دروازہ کھولا تو وہ کمرے کے اندر زبردستی داخل ہو گیا۔ وہ کانپ اٹھی، آپ رات کے اس وقت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا انداز دیکھ کر تو نور سہم گئی، تم ابھی بھی میری بیوی ہو،
اس کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی، لہجے میں خمار بھی بول رہا تھا، جو جتاتی ہوئی نظروں سے وہ نور کا سر تا پا جائزہ لینے لگا۔ بہت خوبصورت ہو تم تو، انچھوئی بھی لگتی ہو، تمہارے ساتھ تو وقت گزارنے کا مزہ ہی آ جائے گا، وہ سفاکی سے کہتا ہوا ایک ایک قدم بڑھاتے آگے بڑھنے لگا اور نور پیچھے ہونے لگی۔ نور کو فرحانہ بیگم کا انداز یاد آ گیا تھا، کس قدر غصے میں تھی، محض یہ دیکھ کر کہ نور نے ان کے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اب اگر انہوں نے اپنے شوہر کو نور کے کمرے میں دیکھ لیا، وہ تو نور کو جان سے مار دے گی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک تو فرحانہ بیگم کا خوف تھا، دوسری طرف عزت چھن جانے کا بھی ڈر۔ وہ صوفے پر گر گئی۔ آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر آپ کی بیوی یہاں پر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ بھی بہت برے طریقے سے پیش آئیں گی اور یقیناً آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں گے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تم میرے ہاتھ آتے آتے رہ گئی ہو اور میں اب تم پر ہاتھ صاف کیے بغیر یہاں سے کیسے چلا جاؤں؟ تمہاری خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنے کا میں پورا حق رکھتا ہوں، اور ویسے بھی ہماری تو طلاق ہوئی نہیں ہے۔ کسی کی دھمکی میں آ کر اکٹھی 3 بار طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، اس لیے تم کسی قسم کا وہم مت پالو، اور تم مجھے خود کے قریب آنے سے روک بھی نہیں سکتی۔ تمہارا شوہر ہوں میں، ہر حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ وہ نور کے قریب آ گیا تو نور کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تبھی اچانک فرخندہ بیگم کمرے میں آ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ تم باز نہیں آئے؟ انہیں دیکھ کر تو اصغر حسین کے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ رومانوی جذبات تو جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے، اب اسے لینے کے دینے پڑ گئے۔ پھر وہ غصے میں نور کی طرف مڑی اور چلاتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم یہاں اپنے بھائی کے جرم کی سزا بھگتنے آئی ہو یا پھر اپنی جوانی کی آگ ٹھنڈی کرنے آئی ہو؟ میں تمہیں زندہ کاٹ ڈالوں گی اگر دوبارہ مجھے اپنے شوہر کے ارد گرد بھٹکتی نظر آئی تو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے شوہر پر غصہ نکالے تو اس بیچاری پر ہی ظلم ڈھانے لگی۔ وہ اسے مارتے ہوئے کوستی رہی اور وقفے سے زہریلے جملے اس پر برساتی رہی۔ بہت آگ لگ رہی ہے تمہیں، تم سے اگر اپنی جوانی پر قابو نہیں ہو رہا تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں اپنے کسی ملازم کے آگے پھینک دیتی ہوں جو تمہیں اچھی طرح سے ٹھنڈا کرے گا۔ اس کے الفاظ نور کو زمین میں زندہ دفن کر دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ اس کے کردار پر وار کرتی رہی اور نور بری طرح سے روتی رہی۔ نور صدمے اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ بے بسی کے ساتھ یہ سب سہتی رہی، مگر یہ تو ابھی شروعات تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اسے کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ فرحانہ بیگم تو ذرا سی بات پر اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی۔ اب جب اس نے اس صوفے کی طرف دیکھا جہاں پر کئی بار اصغر حسین نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو ایک بار پھر سے وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے ذہن میں ان تمام ذلت آمیز باتوں کی باز گشت گونج رہی تھی۔ وہ گھٹن محسوس کرنے لگی۔ نور کو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ اس تاریک سٹور میں دم توڑ دے گی، یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے، مگر بھاگ کر جاتی بھی تو کہاں؟ ماں باپ کے گھر کے دروازے تو بند تھے اور کہیں کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ یہ دنیا تو بھیڑیوں کی ہے، بھیڑیے اسے نوچ کھائیں گے۔ وہ ایک اصغر حسین سے خائف رہتی تھی، اور یہاں تو قدم قدم پر اسے ایسے لوگ ملتے جو اسے جیتے جی مار دیتے۔ اب جب زیادہ ہی اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ ہمت کر کے اسٹور سے باہر نکل آئی۔ کم سے کم باہر کھلی ہوا تو تھی جہاں وہ کچھ دیر خود کو بہتر محسوس کر سکتی تھی، لیکن باہر کی سخت ٹھنڈ میں اس کے جسم پر سردی کی تیز لہریں بجلی کی مانند دوڑنے لگیں، اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ مگر جو بھی تھا وہ کم سے کم یہاں پر اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار سیڑھیوں پر جا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی ہڈیوں میں اترتی سردی نے اسے بے حال کر دیا، تو وہ اسٹور سے ایک موٹی چادر نکال کر سیڑھیوں پر ڈال دی اور وہیں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں لیٹا شاہزین کروٹیں بدل رہا تھا۔ شہر کی مصروف زندگی سے بمشکل وقت نکال کر یہاں پر آیا تھا۔ جب بھی واپس حویلی آتا تو اسے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا تھا، مگر آج تو بات ہی الگ تھی۔ آج اس کے ایسے محسوسات ہیں جن کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔
کہ وہ کسی لڑکی کو تصور میں سوچے گا، کسی کو بار بار دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ گاؤں کی وہ خاموشی جو اسے ہمیشہ سکون دیتی تھی آج اسے بے چین کرنے لگی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانا چاہتا تھا، مگر اچانک اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا، جو اس کے تصور میں تھی۔ وہ مجسم ہو کر اس کے سامنے تھی، مگر اس حالت میں کہ وہ سخت سردی میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم سردی کی شدت سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اگر اسے اتنی ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی تو بجائے سونے کے وہ یہاں پر کیوں بیٹھی ہے؟ نور اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہونے لگا۔ جب اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جو پہلے ہی خوف زدہ تھی اسے دیکھ کر مزید ڈر گئی اور فوراً وہاں سے اٹھنے لگی۔ یہ کہیں دوسرا اصغر حسین نہ ہو جو میرے لیے زندگی کو اجیرن بنا دے۔ اوپر چلو میرے ساتھ، مجھے تمہارے ساتھ ضروری بات کرنی ہے، زین شاہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ وہ اصغر حسین اور حویلی کے باقی مردوں سے خائف رہتی تھی جو اس پر ہاتھ صاف کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ تبھی تو وہ زین شاہ کو دیکھ کر بھی ڈر گئی۔ وہ زین شاہ کو پہلی بار اس حویلی میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا تاثر باقی مردوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں نور کو اپنے لیے اپنائیت کے ساتھ ساتھ اور بھی رنگ نظر آنے لگے، مگر یہ رنگ ہوس کے نہیں تھے جو حویلی کی باقی مردوں کی آنکھوں میں ناچتے ہوئے نظر آتے، جنہیں دیکھ کر وہ ڈر جاتی تھی۔ کچھ تو تھا اس نوجوان کی آنکھوں میں جسے وہ مطمئن سی ہو گئی اور اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ کہاں تو وہ ہر وقت محتاط رہتی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اسے کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، اور کہاں اب وہ اس نوجوان کے کہنے پر رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ اکیلے چھت پر جا رہی تھی۔ شاید اسے یہ تھا کہ یہ نوجوان اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چھت کی طرف جانے لگی۔ کون ہو تم؟ اور واقعی حویلی کی ملازموں سے اتنی مختلف کیوں ہو؟ تمہیں دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تم اپنی ذات میں بہت سے راز چھپائے ہوئے ہو؟ جب زین شاہ نے یہ سوال پوچھا تو نور اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو باتوں سے ہی بھی بہت پڑھا لکھا لگتا ہے۔ نور سر جھکا کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ زین کو یہ بات نہیں بتا پائی کہ اس پر کیا بیت چکی ہے۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ یہ بھی حویلی کا ہی لڑکا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسی بات کو بنیاد بنا کر باقی مردوں کی طرح مجھے استعمال کی چیز سمجھے۔ وہ جانتی تھی کہ ونی کی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان پر ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے۔ شاید یہی سوچ کر وہ اس لڑکے سے اپنا سچ چھپا گئی۔ میں غریب لڑکی ہوں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی ہوں میں، یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ زین شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ یہ سن کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے، جیسے وہ سب کچھ لفظوں کی بجائے آنسوؤں کے ذریعے کہہ دینا چاہتی ہو، جیسے سارے دکھ درد آج ہی ان آنسوؤں کے راستے سے بہا دینا چاہتی ہو۔ زین شاہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی بزدلوں کی طرح کیوں رو رہی ہو؟ اور تم ہو کون؟ تمہارے والد کون ہیں؟ زین شاہ ونی کی رسم کے سخت خلاف تھا۔ وہ اسے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گل بی بی نے اسے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ بدلے میں یہ لڑکی دی گئی ہے۔ گل بی بی جانتی تھی کہ اگر اس کے بیٹے کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دیور کے بیٹے کا قتل ایک سازش تھی تو وہ لازمی انتقام لینے کے لیے خون خرابہ کر بیٹھے گا۔ زین شاہ عام شخص نہیں تھا، وہ انڈر ورلڈ کا ڈاؤن تھا، گھر سے باہر رہنے والا ایک ایسا شخص جس کی طاقت اور اثر و رسوخ کا پورے علاقے میں چرچا تھا۔ لیکن گل بی بی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ایک لوتا بیٹا خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائے، نہ ہی وہ اسے ونی کی حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ زین شاہ کو اس معاملے سے دور ہی رکھا جائے۔ وہ سوچتی تھی کہ بہتر یہی ہے کہ وہ باہر اپنی دنیا میں مگن رہے، لیکن اپنے علاقے کے خون خرابے میں شامل نہ ہو۔ زین شاہ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے جب اس نے لڑکی کو باغور دیکھا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ تم باقی نوکروں کی طرح اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر رک کیوں رہی ہو؟ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولا۔ چلو میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، اگر کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ لڑکی نے فوراً جواب دیا، نہیں،
مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، پیسے نہیں چاہیے۔ زین شاہ کا دل ایک لمحے کے لیے عجیب طرح دھڑکا۔ اس کی آواز میں بلا کی مٹھاس تھی، جیسے بہتا ہوا ساز، ایسی آواز جو روح کو چھو جائے۔ ایسی خوبصورت آواز تو زین نے زندگی میں پہلی بار سنی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آواز کا بھی اسیر ہو گیا۔ اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ تم مجھے ایک بہت ہی غریب اور اکیلی لڑکی معلوم ہو رہی ہو۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ اور تمہیں پیسے کیوں نہیں چاہیے؟ اگر تمہارے پاس اتنے ہی پیسے ہیں تو تم یہ پھٹے پرانے لباس میں کیوں ملبوس ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایک سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ زین نے دلچسپی سے نور کو دیکھا۔ بالآخر یہ لڑکی کچھ تو بولنے پر آمادہ ہوئی۔ اس کے لب مسکرا دیے۔ لڑکی نے لرزتی آواز میں کہا، میری شادی کروا دیں۔ یہ بات اس نے سر جھکاتے ہوئے کہی، جیسے یہ بات کہنے کے لیے اسے ہمت جمع کرنی پڑی ہو۔ ہیں؟ شادی؟ کس سے؟ زین شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا یہ بات تم انہیں کہہ سکتی ہو؟ ایک بات تو بتاؤ، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ یہ سوچ کر زین کی پیشانی پر بل پڑ گئے کہ وہ لڑکی جسے دیکھ کر اسے محبت کا احساس ہوا ہے، وہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر نظریں جھکا کر بولی، میرے ماں باپ نے مجھے اس حویلی میں چھوڑ دیا اور میرا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میں کسی کے ساتھ معاشقہ چلاؤں۔ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ آپ جس کے ساتھ مرضی میری شادی کروا دیں، میں آپ سے اس بارے میں سوال نہیں پوچھوں گی۔ وہ یہ حقیقت چھپا گئی تھی کہ وہ ونی ہو کر آئی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ یہ بات اسے نہیں بتا پائی۔ تو تم یہ بات مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ حویلی میں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اماں سائیں، اور بھی تو لوگ موجود ہیں۔ تم یہ بات ان سے بھی تو کہہ سکتی تھی، پھر مجھ سے کیوں؟ نہ جانے وہ اس کے لبوں سے کیا سننا چاہتا تھا۔ آپ تو بہت طاقتور ہیں، سب آپ کی بات مانتے ہیں، تو آپ میری شادی کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہے مرضی کروا دیں، نوکر سے کروا دیں، اپنے ڈرائیور سے بھی کروا دیں، بے شک کسی سے بھی۔ مجھے بس ایک عزت والی زندگی چاہیے، ایک مرد کا سہارا چاہیے۔ میں اکیلے زندگی گزار کر تھک گئی ہوں۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے جو میرے لیے سائبان بنے، ہر مشکل میں میرا سہارا بنے، میری مدد کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، جسم پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ نہ جانے کیا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ ساری اذیت، وہ تکلیف، پھر سے آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہنے لگی۔ زین شاہ نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور بغور اس لڑکی کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت۔ اس نے سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایسے تھی کہ اس کے لیے جنگیں لڑی جا سکتی تھیں، کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر وہ اس کے لیے انتہائی قدم کیوں نہ اٹھاتا؟ اس نے تو فیصلہ کر لیا اپنی ماں سے اپنی مرضی منوانے کا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ ماں اتنی آسانی سے ایک ملازمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں مانیں گی، کیونکہ زین شاہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، اس حویلی کا اکلوتا وارث، اتنی جائیداد کا مالک، اسے تو رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گل بی بی نے سوچا تھا کہ اس کے لیے کسی بہت بڑے خاندان کی لڑکی کو بہو بنا کر بیاہ کر لائیں گے، جبکہ وہ ایک معمولی سی ملازمہ کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نور کو پانے کے لیے سب کا سامنا کر لے گا۔ اچھا، اگر تمہیں شادی ہی کرنی ہے تو پھر مجھ سے کر لو، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ لڑکی حیرت سے اسے تکنے لگی، جیسے اس کے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، یا سچ کہہ رہا تھا، یا وہ بھی حویلی کے باقی لوگوں کی طرح ہوس کا پجاری تھا اور اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے نکاح کا نام لے رہا تھا۔ مگر نہیں، اس کی آنکھوں میں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا، کچھ ایسا جس نے نور کو نظر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ میں کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ میرے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس حویلی کے مالک ہیں اور میں اس حویلی کی ملازمہ۔ آپ کے گھر والے کبھی بھی اس بات کو تیار نہیں ہوں گے۔
آپ اگر مجھ پہ ترس کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ ایک مہربانی کریے، میرے ہی جیسے کم حیثیت ملازم کے ساتھ نکاح کروا دیجیے۔ آپ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ بمشکل بول پائی۔ زین شاہ نے سنجیدگی سے کہا، میں نے یہ بات ترس کھا کر نہیں کہی، تمہاری خوبصورتی نے مجھے گھائل کر دیے، کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ زین اپنی جگہ سے اٹھا، نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ غور سے نور کو دیکھنے لگا، پھر اپنی گمبھیر آواز میں کہنے لگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، اتنا کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نور ساکت ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مذاق کر رہے ہیں۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی بیہودہ مذاق ہے۔ آپ کو کسی لڑکی کے جذبات سے یوں نہیں کھیلنا چاہیے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں فوراً نیچے اتری، پھر سیدھا اسٹور روم میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں کوئی عجیب سا جذبہ جاگا تھا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں کوہرام مچنے والا تھا۔ زین جب صبح اٹھا تو ناشتہ کرنے کے بعد آہستگی سے گل بی بی کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ گمسم سے انداز میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ تم 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہے ہو، جس کی حیثیت ملازمہ کی بھی نہیں ہے۔ اب تم ہماری نسل برباد کرو گے۔ بی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نور کو جان سے مار دیں۔ یہ لڑکی تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن چکی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہا تھا جس کی وہ شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کون ہے، کس خاندان کی ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ میں بس اس چیز کو مانتا ہوں کہ وہ زندگی میں پہلی لڑکی آئی ہے جو مجھے پسند آئی ہے، جسے دیکھ کر میرے دل کے تار چھڑ گئے۔ اب میں اسے نہیں کھو سکتا۔ زین شاہ نے بے پرواہی سے جواب دیا، مگر بیٹا، لڑکی بھی تو کوئی ایسی ہو جس سے میں فخر سے 10 لوگوں کے ساتھ بہو کی حیثیت سے متعارف کروا سکوں۔ اب بھلا میں اس لڑکی کا سب کے ساتھ کیا کہہ کر تعارف کرواؤں گی؟ کون ہے وہ؟ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس خاندان سے ہے؟ کیا کہوں گی میں لوگوں کو؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو مجھے پسند آئی ہے۔ آپ نے مجھے کئی اور لڑکیوں کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے کسی پر حامی نہیں بھری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کروں تو پھر اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروا دیں، ورنہ میں اگلے 1 سال کے لیے شاید گھر ہی نہ آؤں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں جو بات کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ آپ میری ضد سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اور پھر اپنے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، اور جہاں تک نسل کی بات ہے، مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اعلیٰ نسل کی ہے یا کم نسل کی۔ مجھے بس یہ پتہ ہے کہ مجھے پسند ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پتہ۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہو کا اعلیٰ نسل ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہی آنے والی نسلوں کی امین ہوتی ہے، اس پوری حویلی کی مالک ہوگی، اور اگر اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی کی تو تبھی وہ اس گھر کو سنبھال سکے گی، اس گھر کے طور طریقوں کو سمجھ سکے گی۔ امی، اگر ایسا ہے تو مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں نور کے ساتھ شادی کرنے سے انکار بھی کر دوں، آپ کی بات مان بھی لوں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں پھر جس لڑکی سے شادی کروں گا وہ آپ کے مزاج پر پوری اترے گی؟ میں شادی تو اپنی مرضی سے ہی کروں گا، اور اگر وہ نور سے بھی زیادہ گئے گزرے خاندان کی ہوئی، ایسی لڑکی ہوئی جس کو دیکھ کر آپ کو شرمندگی کا احساس ہو، تب آپ بتائیں آپ کیا کریں گی؟ آپ تب لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دیں گی؟ یہ کہیں گی نا کہ اس میں زین کی رضامندی شامل تھی، اس نے اپنی پسند سے شادی کی ہے۔ تو یہی بات آپ ابھی بھی لوگوں کو کہہ سکتی ہیں، یہی جواب دے دیجیے گا۔ گل بی بی کو آج اس قدر بے بسی کا احساس ہو رہا تھا جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ساری زندگی اپنی مرضی سے ملازماؤں پر حکم چلاتے ہوئے گزاری۔ باپ کے گھر میں بھی نوکر چاکر تھے، اور شوہر کے گھر میں بھی ہر چیز میں انہی کی رضامندی شامل ہوتی۔ ان کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تھا، اور اب زین کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہونے جا رہا تھا۔ انہوں نے دل میں ٹھان لیا،
نور کے ساتھ زین کا نکاح کر دیتی ہوں، مگر جلد ہی اسے زین کی زندگی سے نکال لوں گی۔ اس پر کوئی بھی الزام لگا کے، کوئی بھی ایسا کھیل کھیل کر اسے غلط ثابت کر کے اسے یہاں سے زین کی زندگی سے دور بھیج دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن سی ہو گئیں، پھر اس نکاح کے لیے مان گئیں۔ جب صغیر احمد کو پتہ چلا کہ زین شاہ نور کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا ہے تو اس کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ وہ لڑکی جو اس حویلی میں بھی اس کی بیوی کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی، مگر گھر میں آتے ہی اس نے نور کو طلاق دے دی۔ اب وہی لڑکی اس کے بھتیجے کے ساتھ شادی کرنے جا رہی تھی، وہ لڑکی جس پر اس کی کب سے بری نظر تھی، بلکہ وہی کیا، حویلی کے سارے لوگ اس وقت اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے اس پر، مگر وہ لڑکی کسی کے بھی ہاتھ نہیں آئی۔ صغیر احمد کو عجیب سا احساس ستانے لگا۔ گل بی بی نے زین سے نور کی حقیقت چھپائی ہے، کیونکہ وہ ونی کی رسم کو ماننے سے سرے سے ہی انکاری ہے، اور اگر اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت غصہ کرے گا۔ وہ اسے یہ بات بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ میری سابقہ بیوی ہے، بتاتے تو خود ہی پھنستے۔ اب یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہے کہ وہ اس نکاح کو کیسے روکیں۔ گل بی بی نے نور سے سخت لہجے میں کہا، تمہاری تو طلاق ہو چکی تھی، تمہاری عدت بھی پوری نہیں ہوئی، اب تم کس طرح دوبارہ نکاح کر سکتی ہو؟ نور انہیں دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی۔ ہمیشہ اسے اپنی ساس کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا، وہ ان کے رویے سے خائف رہتی۔ ابھی بھی وہ نم آنکھوں سے کمزور مگر پختہ لہجے میں کہنے لگی، کون سی عدت؟ میں نے تو اپنے شوہر کو کبھی اپنا شوہر سمجھا ہی نہیں تھا، ہمارا تو کبھی تعلق رہا ہی نہیں، انہوں نے تو مجھے گھر آتے ہی طلاق دے دی، تو پھر عدت کیسی؟ گل بی بی کو نور سے اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ تو سمجھ نہیں تھی کہ وہ اسے اپنی باتوں سے اذیت کے نئے جہان میں پہنچا دے گی، اسے اتنی تکلیف دیں گی کہ وہ خود ہی اس نکاح سے انکار کر دے گی۔ نور کی بات انہیں جھنجھوڑ گئی، سوچ میں پڑ گئیں کہ ابھی تو زین شاہ نے اس کے ساتھ شادی کی بات کی ہے، اس کا لہجہ اتنا بدل گیا، اور جب شادی ہو جائے گی تب یہ لڑکی تو میرے مقابلے میں آ جائے گی، یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ زین اس وقت لان میں ٹہل رہا تھا جب صغیر احمد نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ جی چاچا، آپ نے مجھے بلایا؟ زین نے سرسری سے انداز میں ان سے پوچھا۔ کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالے اس وقت ظہیر احمد اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ عموماً فرحانہ بیگم انہیں اکیلا چھوڑتی نہیں تھیں، جب بھی گھر آتے تو وہ ان کے ساتھ ہی موجود ہوتے، مگر جب یہ صغیر احمد کو کوئی خاص بات کرنی ہوتی تو تبھی وہ زین کو اکیلے میں طلب کرتے تھے۔ زین کو اندازہ تھا کہ وہ اسے نور کے بارے میں بات کرنے جا رہا تھا۔ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں اس بات کا زین کو اندازہ نہیں تھا۔ میں نے سنا کہ تم نور کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہو۔ زین کے لب مسکرا دیے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی نہ کروں، وہ ملازمہ ہے، تو آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجیے، کیونکہ میں آپ کی بات پر عمل نہیں کروں گا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کس کماش کی لڑکی ہے، ارے اس کا گاؤں کے کتنے ہی لڑکوں کے ساتھ چکر آئے، یہاں تک کہ وہ اپنی ہوس کے آگے اتنی مجبور ہو گئی کہ میرے پاس آ کر مجھے بھی اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ تب میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اور آج کے بعد میں تمہیں ایسا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا تو حویلی سے باہر نکال دوں گا۔ مجھ سے مایوس ہو کر وہ تمہاری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے انداز اور الفاظ نے زین شاہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں نور کا سراپا گھوم گیا، اس کی آنکھوں کی حیا، سراپے کی پاکیزگی۔ نہیں تو اس نے تو مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، یہ میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ صغیر احمد کے الفاظ نے اسے کھٹکا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ سچ کیا ہے، میں سچ تک پہنچ کے رہوں گا۔ زین کے کمرے میں نور دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کا دل بے حد بوجھل ہو گیا، آنکھیں ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی وہ جسے دیکھنا چاہتی تھی وہ کیسے اسے دیکھے گا، جس کے لیے وہ سر سے لے کر پاؤں تک پور تیار ہو گئی۔ وہ اسے کیسے الفاظ میں سراہے گا، اسے کیسے محبت کا اظہار کرے گا۔ یہ سوچ کر اس کے علاوہ اب بھی مسکرا دی، سر شرم سے جھک گیا۔ جوں وقت بیت رہا تھا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنے والے وقت کا احساس کر کے وہ بری طرح سے بے چین ہونے لگی۔ رات کی سیاہ چادر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، پوری حویلی میں گہری خاموشی تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔
وہ بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی تھیں اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی آئے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اور جب آئے گا تو وہ میرے ساتھ کیسے پیش آئے گا؟ چند لمحے گزرے، دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک پرجلال شخصیت اندر داخل ہوئی۔ زین شاہ اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات نے اس کی روح جکڑ لی۔ آنکھوں میں آنسو تیزی سے تیرنے لگے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اگر اس نے بھی حسین احمد کی طرح برا سلوک کرنے کی کوشش کی تو؟ زین اس کے قریب آیا، غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ابھی تک نوٹ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سراہنے لگا۔ شاہ کی نظریں نور کے چہرے پر جمی تھیں اور ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ تبھی اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ وہ فون سنتا ہوا دروازہ بند کر کے باہر نکلتا چلا گیا۔ نور کی آنکھیں دروازے پر جمی رہ گئیں۔ شاید وہ امید کر رہی تھی کہ وہ پلٹ کر آئے گا، اس سے محبت کرے گا، اس سے کچھ کہے گا، لیکن وہ جا چکا تھا اور وہ ایک بار پھر تنہا تھی۔ زین شاہ کے باہر جاتے ہی ایک پراسرار دستک دروازے پر گونجی۔ کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ زین ہے تو انہیں دستک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ دروازہ کھلا اور اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ صغیر حسین تھا، اس کے شوہر کا چچا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور آنکھوں میں خباثت تھی۔ تو تم نے سوچا کہ زین شاہ کی بیوی بن کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ زہریلے انداز میں بولا۔ لڑکیوں کی قسمت بس یہی ہوتی ہے، کبھی کسی کے بستر پر، کبھی کسی کے نکاح میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میرے لیے وہی ہو جو پہلے تھی، بیکار، لاچار۔ آج بھی تم میری دسترس میں ہو، سب سے پہلے میں ہی تمہیں چھوؤں گا۔ نور کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ خوف نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن صغیر حسین ایک وحشی درندے کی طرح اس کے قریب آتا گیا۔ تم اب کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے خود زین شاہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ اب کل سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، خود کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ایک زوردار دھماکہ گونجا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور زین شاہ اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں بندوق تھی اور چہرے پر طوفان۔ رک جاؤ صغیر حسین۔ زین شاہ کی آواز آسمان کو چیرنے والی گرج کی مانند تھی۔ میں سب جانتا تھا چچا، تمہاری ہر سازش، تمہاری ہر گندی نظر، میں سب دیکھ رہا تھا۔ بس مجھے ثبوت کی ضرورت تھی اور آج وہ ثبوت مجھے مل گیا۔ صغیر حسین کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف ابھرا۔ یہ لڑکی ونی ہو کر آئی تھی، اس کا کوئی کردار نہیں۔ یہ بکواس بند کرو۔ زین شاہ دھاڑا۔ جو بھی تھا، اب یہ میری بیوی ہے اور تم نے میری بیوی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم میرے چچا نہ ہوتے تو میں تمہیں وہ سزا دیتا جو دشمنوں کو دیتا ہوں۔ صغیر حسین وہاں سے پسینے میں شرابور ہو کر بھاگ نکلا اور زین شاہ نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور دکھ کے آنسو بہہ رہے تھے اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زین شاہ نے نرم لہجے میں پوچھا، جس میں ہلکی سی شرمندگی بھی چھپی تھی۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی میری بات پر یقین کرے گا۔ عورت کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے اور میں بے بس تھی۔ زین شاہ نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ اب تم بے بس نہیں ہو، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ چند مہینے بعد ایک سرسبز باغ میں جہاں ہوا چل رہی تھی، زین شاہ اور وہ لڑکی ساتھ بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک نئی چمک تھی۔ وہ پہلے جیسی خاموش اور سہمی ہوئی نہیں تھی۔ زین شاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کبھی سوچا تھا کہ زندگی ہمیں یہاں لے کے آئے گی؟ نہیں، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا، لیکن شاید یہی میری قسمت میں لکھا تھا۔ زین شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی نظروں میں وہ محبت تھی جو شاید قسمت نے ان کے لیے لکھی تھی، اور یوں اندھیروں سے نکل کر ان کی زندگی روشنی میں آ چکی تھی۔